بلوچستان نہ صرف رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ جیو اسٹریٹجک اعتبار سے بھی ملک کا سب سے اہم بلکہ تیل، گیس اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے حوالے سے ملک کا انتہائی کلیدی صوبہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پسماندگی، غربت، ناخواندگی اور بے روزگاری کے حوالے سے بلوچستان ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہمارے دشمن، پاکستان دشمن بلوچ عوام کو بہکا کر مذموم سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ عمل کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ کالعدم بلوچ تنظیموں کے ذریعے دہشت گردی کرائی جاتی ہے۔ کلبھوشن یادو بھارتی رو کی نشاندہی کے پہ یا اس کا سب سے بڑا نشان نظر آتا ہے کہ کس انداز کا گھناؤنا کھیل بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی پاکستان میں اور بلوچستان میں کھیل رہی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں احساس محرومی ختم کرنے کا عزم نو کیا اور کہا کہ وہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی، ایک اہم اشارہ تھا جو وزیر اعظم نے آج دیا موجودہ حالات میں، جب وہ گوادر پہنچے تھے جہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح ہوا تھا۔ مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو پاکستان کا سوچے گا وہ بلوچستان کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا۔ جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا۔ تو بلوچستان، میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بھی پاکستان ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے، ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا، ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ آج وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ گوادر میں 2200 ایکڑ رقبے پر اکنامک زونز کو آج سے کھولے جا رہے ہیں۔ بہت جلد گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پوری دنیا سے بلوچستان کو منسلک کرے گا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کے تمام منصوبوں کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو سسٹم بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کے لیے 730 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا۔ احساس پروگرام کے ذریعے کالج اور ٹیکنیکل یونیورسٹیز بن رہی ہیں۔ مائکرو فائنانس کے تحت غریب گھرانوں کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دراصل بلوچستان میں بھرپور ترقی امن و امان کے بغیر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بلوچستان کی محرومیوں کا خاتمہ ایک سیاسی نعرے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان کے نقطہ نمبر 17 میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں مفاہمت کے لیے سیاسی مذاکرات کیے جائیں گے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام متعارف کرایا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی بلوچ قوتوں کو قومی ادارے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ گویا کہ وزیر اعظم عمران خان کا آج یہ کہنا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ قوم پرستوں سے مذاکرات کیے جائیں، یہ ہر حکومت کا تسلسل سے دعویٰ رہا ہے مگر ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ بلوچستان میں بعض ایسی سیاسی قوتیں موجود ہیں جو اس وقت قومی دھارے سے باہر ہیں، لہذا میں نہایت خلوص دل کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس معزز ایوان کے توسط سے ان کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں۔ جی بلوچستان بات چیت کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور جتنے بھی ایسے روٹھے ہوئے ہمارے جو بھائی ساتھی ہیں جو ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان سے وہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور جہاں جہاں میری ضرورت پیش آئے گی میں بھی ان کی بھرپور معاونت کروں گا۔ آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام میر کمال جو کہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ جام صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی نوازش ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچ قوم پرست ہیں یا جو ناراض لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا معلومات ہے؟ یہ وزیر اعظم نے ایک آف دا کف ریمارک کیا ہے یا یہ کہ یہ حکومت کی ایک مربوط سوچ کی ترجمانی ہے جو انہوں نے کی اور اس قسم کا عمل شروع کرنا چاہتی ہے حکومت اور شروع ہونے والا ہے؟ جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ، بلکہ میں اس وقت بھی گوادر میں موجود ہوں
پرائم منسٹر صاحب یہاں سے گئے. ایک بڑا اچھا دورہ آج ان کا رہا, اور یقینی طور پہ یہ دورہ جو ان کا رہا ہے حالیہ بجٹ پاس کرنے کے بعد میرے خیال ان کا سب سے پہلا دورہ ہے, جس کو میرے خیال چند دن ہی گزرے ہوں گے. دیکھیں, کچھ عرصے سے پرائم منسٹر صاحب صوبائی حکومتیں, ہم کولیشن کے سارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں, بلوچستان کو ہم ایک بڑا اسپیسیفک فوکس رکھا ہے. ماضی میں نہیں کہوں گا کہ ماضی میں کسی نے فوکس نہیں رکھا, لیکن طریقہ کار بڑا مختلف تھا. چند صوبائی پارٹیز کو اعتماد میں یا ان کی لیڈرز کو اعتماد میں لے کے جو بھی پالیسی بلوچستان کی وہ حوالے سے بنائی جاتی تھی, پھر نہ اس کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ جینوئن ہے نہیں ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. بس زیادہ فوکس پہ سینٹر کا, ان پارٹیز کا پھر اپنے کانسٹیٹیوئنسیز کی طرف زیادہ رہا, اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ بس ایک پارٹنر کی حیثیت سے رہے. پہلی دفعہ ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ایک بڑے اچھے کولیشن انداز میں نہ صرف اپنے ساری ترقیاتی کام اور چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, بلکہ اس پہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کام کیا جا رہا ہے, جس میں تعلیم, روڈ کنیکٹیویٹی, مسائل, ایشوز, ان سب کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کو جب ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال خان صاحب نے ایک چیز ریئلائز کی ہے, جو آپ نے ان کی تقریر سے بھی آج سنا ہوگا, کہ اس ساری پسماندگی کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, جو کہ ایک بڑا جینوئن ریزن بن جاتا ہے. دیکھیں, ہمارے حلقوں میں بھی جب ہم کام نہیں کرتے تو لوگوں کی بڑی ریزنٹمنٹ آتی ہے, لیکن ایک ایسے حصے میں بلوچستان کے جہاں نہ روڈ ہو, نہ بجلی ہو, نہ کنیکٹیویٹی ہو, تو میرے خیال سے خان صاحب کا ایک جینوئن بڑا ایک سوچ ان کے ذہن میں ہے کہ کیٹیگرائزیشن آف, دیکھیں ناراض بلوچ بھی بہت ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ناراض رہنا ہی ہے اور انہوں نے کبھی خوش نہیں ہونا, کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ وہ کسی پالیسی کے تحت جو بیرونی ملک ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور جب تک کہ وہی پالیسی ان کی رہے گی وہ پاکستان میں اشتعال اور اس ساری چیزوں کو تھوڑے اسٹیبل رکھیں گے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بلوچستان سے باہر, پاکستان سے باہر, بلوچستان کے اندر ایسا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ غم غصہ ہمارا ہے. تو خان صاحب کا ایک سب سے بڑا مین ایڈریس اس پاپولس کے اوپر ہے جو کہ بلوچستان سے باہر بھی ہے, ملک سے بھی باہر ہے, جو سمپتی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کرتا ہے جو یہ فیل کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا. تو گویا جام صاحب یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی آپ نہ صرف سن آف دا سوائل ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں, تو یہ آئیڈینٹیفائڈ ہے گروپ ایک بڑا, جیسے کہ آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کیونکہ وہ ہماری جو دشمن قوتیں ہیں ان کے پروردہ ہیں, ان کے پے رول پر ہیں, انہوں نے بہرحال یہ کام چلانا ہے. لیکن آپ یہ سب جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ناراض ہیں, جن میں احساس محرومی ہے, وہ بلوچستان میں بھی نہیں ہیں, بلوچستان سے باہر ہیں, ان کی بھی بڑے شدت کے جذبات ہیں, لیکن بہرحال ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے, ان کو لایا جا سکتا ہے, ان کو منایا جا سکتا ہے, ان کی جو گریوانسز ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ صرف فلسفے کی بات نہیں ہے, ایسے لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور جن کو کہ اپروچ کیا جائے گا. دیکھیے, کچھ لوگ کمال صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو باقاعدہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے طریقوں میں شامل رہے ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کامنرز ہیں. دیکھیں, بلوچستان کی بلوچ آبادی بیرون ملک ایک بہت بڑی آبادی ہے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں انہی کی اسٹرینتھ کے اوپر کبھی کبھی ہمارے بلوچ سیپریٹسٹ انہی کی اسٹرینتھ پہ باہر سے بھی کھیلتے ہیں. ہمیں ڈیفینیٹلی ایک بات تو بڑا پتا ہے کہ جی کون بالکل ایکسٹریم میجرز پہ بہت سارے لوگ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی ایسے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں جنہوں نے اپنا ایک بڑا نیریٹو بلڈ اپ اس حوالے سے کیا کہ بلوچستان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے, بہت عرصے سے ہوا ہے. تو ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایفرٹس کے ساتھ, اپنی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ایک ایسا میسج کنوے کریں جو خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے, اب جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو یقینی طور پر خان صاحب تو نہیں لے سکتے, لیکن ان کی عملی کام اس بات کی طرف شو کر رہا ہے کہ آپ ابھی آئیں اور ہم بات کریں ایسے لوگوں سے جو کم از کم ایک بیلنس نیریٹو رکھتے ہیں کہ ہماری صرف خدشات کام نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے رہا ہے, اور میرے خیال یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو جام صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ دیکھیں احساس محرومی جو کہ بلوچستان کے لوگوں میں ہے اور بے پناہ اس کی وجوہات ہیں, ناخواندگی ہے, غربت ہے, اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں,
یقیناً جو ان کی شکایات سینٹر کے ساتھ ہیں یا اور معاملات میں شکایات ہیں وہ ان کا اپنا وزن ہے، ان کی اپنی دلیل ہے، مگر اس کا بڑا ایک حصہ یہ ہے کہ جو ملتا ہے بلوچستان کو، جو مختلف ہے، چاہے وہ رائلٹی کی صورت میں ملتا ہو، چاہے جو فیڈرل پروگرامز کے ذریعے ملتا ہو، چاہے بجٹ میں ملتا ہو، چاہے اسپیشل پروگرامز کے ذریعے ملتا ہو، وہ اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ بہت بڑا حصہ اس کا کرپشن کی نگاہ ہو جاتا ہے، مس مینجمنٹ کی نگاہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ جو تمام وسائل پہنچ سکتے ہیں لوگوں تک وہ بھی نہیں پہنچ پاتے۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے آپ کتنا کوشش کر رہے ہیں اور کتنی آپ کو کامیابی ہوئی ہے کہ کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو کہ جو آپ کو ملتا ہے جس صورت سے بھی ملتا ہے وہ استعمال ہو جائے، وہ کرپشن کی نگاہ نہ ہو؟ جی کامران صاحب، میں بینگ اے سن آف دا سوئل، میں ایک بات پہ تو کم از کم اپنی ان 3 سالہ کارکردگی، نالج، ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ہمارے گورننس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% اگر پرابلمز آئے ہیں لوگوں کے حوالے سے تو وہ ہماری گورننس کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ گورننس کا ماڈل جو ہم نے بلوچستان میں جب رکھا وہ بڑا ہی سینٹرک، انڈیپینڈنٹ اور سیلف انٹرسٹ بیسڈ تھا، سوائے چند لوگوں کے۔ اگر ہم نے کچھ کام شروع بھی کیے تو ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم بلوچستان کے لیے کیا کام کریں۔ ہاں، انفرادی طور پہ ہم نے یقینی طور پہ سب نے اپنے حلقوں میں بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن ایز اے ہول بلوچستان کو ہم نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا، اور کبھی اگر رکھا بھی تو ہم نے کبھی اس کا کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا کہ یہ جو ہم PSDP ترقیاتی کام، گورننس، میتھڈالوجی، فسکل ڈسپلن، رولز، ریگولیشنز بنا رہے ہیں، یہ بلوچستان کی کیا کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنی پوری دیکھیں کوشش 2-3 چیزوں پہ بڑا کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے ہماری پوری فائنینشیل ڈسپلن، پلاننگ اسٹریٹجی، اس کی مانیٹرنگ اور اس کی ایگزیکیوشن۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم جتنا صحیح کریں گے تب جا کے بلوچستان کے ایک عام آدمی کو روڈ، صحت، سہولت، بیٹر پلانڈ ورک، کوالٹی ورک، یہ ساری چیزیں مل سکیں گی۔ لیکن اگر میں یہ ساری چیزیں نہیں کروں گا تو میں بجٹ تو بنا رہا ہوں گا لیکن مجھے بجٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے۔ سو میں یہ کہوں گا کہ گورننس میتھڈالوجی کی بلوچستان کا ہے۔ اگر بلوچستان میں یہ گورننس میتھڈالوجی پہ کوئی 10، 15، 20 سال پہلے کام ہوتا تو آج بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہوتے اور بہت مختلف ہوتے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب جام میر کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان گوادر سے ہمارے ساتھ موجود تھے، جہاں پر آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہیں۔